سورۃ الحامیم السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تب انسان اپنے انہی جسمانی اعضاء کو کہے گا ارے تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری لذتوں کے لیے تو میں سارا کچھ کرتا رہا، پھر تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ انسان گناہ جب کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں چھپ کے گناہ کروں۔ وہ اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے چھپ کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے کہ تم جتنا بھی چھپ جاؤ اپنے اعضاء سے تو چھپ نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے تو چھپ نہیں سکتے، اپنے دل دماغ سے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے تو چھپ نہیں سکتے تم۔ میں وما کنتم تستترون، تم ایسے نہیں ہو کہ تم چھپ سکو اس بات سے ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھال، اور تم ان سے چھپنا چاہو بھی تو تم چھپ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرے گا تو یہ جسمانی اعضاء تو اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر اس انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ یہ جو جسمانی اعضاء ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک میرے ساتھ CID لگی ہوئی ہے، تو پھر کون انسان ہے کہ جو اس تصور کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرے؟ اللہ پاک فرماتے بس اتنی بات تم دل دماغ میں بٹھا لیتے کہ اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ میری حالت کو دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نگاہ کے سامنے ہوں، بس اتنا سا تصور تم کر لیتے تو گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتے، لیکن تمہارا یہ تصور تو ہوا نہیں، بلکہ اس کی بجائے ذالکم ظنکم الذی ظننتم ولیکن ظننتم، لیکن تم نے یہ خیال کیا، تمہارا گمان یہ ہوا کہ
ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ تم جو بہت سارے عمل کرتے ہو اللہ کو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم نے یہ خیال سمجھ رکھا تھا، تمہارا خیال یہ تھا کہ ہماری بہت ساری حرکتوں کا اللہ رب العالمین کو علم ہی نہیں ہوتا، اور یہ جو تمہارا گمان ہے، یہ جو تمہارا خیال ہے اللہ کے متعلق، یہ تم نے جو بدگمانی دل میں پالی، اللہ پاک فرماتے اسی تمہاری بدگمانی نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ وہ خیال ہے باطل، یہ وہ غلط سوچ ہے جس سوچ کو تم نے اپنے رب کے متعلق اپنایا، اور تمہاری اسی غلط سوچ نے ارداکم، تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، فاصبحتم من الخاسرین، اور نتیجہ کیا ہوا کہ تم لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے، تمہارا بہت بڑا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز طلبہ، آج اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسی خیال کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہو، یہ یقین ہو، دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں جو کر رہا ہوں میرے اللہ کو سب علم ہے، یہ 24 گھنٹے ہماری یہ سوچ بن جائے، تو پھر انسان کبھی بھی گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اور اگر ایک انسان چلو یہ تصور نہیں بنتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری حالت کو جانتا ہے، یہی سوچ لے کہ میرے ہاتھ یہ اللہ کے گواہ ہے، میری آنکھیں اللہ کی گواہ ہے، میرا ناک اور کان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہ ہے جو میرے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر اس انسان کو اتنے گواہوں کی موجودگی میں بھی گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ کو پتہ لگ رہا ہے نہ کسی اور کو پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر تم اپنے اسی خیال پہ جمے رہو گے، یہی غلط سوچ تمہارے دل دماغ میں بیٹھی رہے گی کہ جی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا گناہ کا، فرمایا پھر یاد رکھو فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر آگ تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ ظاہر ہے جب ایک انسان اس بات کو بھول کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ میری حالت کو جانتا ہے، اس کو بھول کے گناہوں کے میدان میں دوڑنا شروع کرے گا تو پھر اس کی خواہشات تو ختم نہیں ہوں گی، دوڑتے 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 بالآخر یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ جہنم کے اندر جا گئے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب موت آ جائے گی، زندگی میں توبہ نہیں کی، زندگی میں معافی نہیں مانگی، موت آ گئی، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اب اگر تم یہ چاہو گے کہ ہمیں معذرت کا موقع مل جائے، یستعتبوا کا معنی طلب عتبہ، طلب عتبہ کا مطلب کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ مجھے معافی کا موقع مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد فما هم من المعتبین، معافی کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ موت سے پہلے پہلے ہزار موقع ہیں، انسان وضو کرے گناہ معاف، نماز پڑھے گناہ معاف، کپڑے بدل کے دعا پڑھے گناہ معاف، اللہ سے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے معافی مانگے گناہ معاف، ایک دفعہ صرف اللہ کے سامنے اتنا ہی کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ ساری گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جب موت آ گئی اور اسی طرح حکم عدولیوں، نافرمانیوں پہ، غلط گمانیوں پہ، اللہ کے متعلق غلط سوچ اپناتے ہوئے موت آ گئی، تو پھر موت کے بعد معذرت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے، پھر ان کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟
فرمایا قیضنا لہم قرنا، ہم پھر ان کے دوست بھی ایسے ہی ملا دیتے ہیں۔ انسان جب غلط سوسائٹی اختیار کرتا ہے، غلط کام اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے دوست بھی ایسے ہی غلط سوسائٹی والے ہی بن جاتے ہیں۔ کوئی انسان شراب کا عادی ہو تو اس علاقے میں جتنے شراب والے ہوتے ہیں سب کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ نشے کا عادی ہے، وہ نشیوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کوئی انسان زنا کا خدا نخواستہ عادی ہے تو زنا کے اڈوں کے متعلق اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس کی دوستیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ کوئی کافروں مشرکوں کا دوست ہے تو انہی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے پھر یہی اس کے برے دوست اور بری سوسائٹی اور برا ماحول، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو وہ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے اس کے کالے کارناموں کو بھی خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بچنا چاہتا ہے لیکن اس کے دوست احباب کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی گل نہیں، انک دی خیر ہوندی، وہ دوست احباب ہی اس کو غلط کاموں پہ لگا دیتے۔ اور اللہ پاک نے اس کو فرمایا قیضنا، ہم طے کر دیتے ہیں، ہم ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ہم کا مطلب کیا؟ یعنی جب انسان اپنی سوسائٹی ماحول غلط اختیار کرتا ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ زبردستی کسی کو نہیں بچاتا۔ کوئی بچنا چاہے گا تو اللہ ضرور اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اللہ اس کو ضرور بچائیں گے، لیکن اگر کوئی بچنا ہی نہیں چاہے گا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جائے جہاں مرضی پھرے۔ پھر جب وہ غلط سوسائٹی، غلط ماحول، غلط دوست اختیار کرتا ہے تو وہ غلط دوست اس کو غلط لائن پہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ اس کے گندے اور کالے اور سیاہ کارناموں کو بھی خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک کا اصول ہے جو جس راہ پہ چلے گا اللہ اس کو اسی راہ پہ آسانیاں دے دے گا، جاؤ بھاگتے چلے جاؤ۔ آج اگر ہمارے لیے خدا نخواستہ گناہ کا موقع آسان ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری باگیں ڈھیلی کر دی، جاؤ بھاگو کہاں تک جاتا۔ اور اگر گناہ کا موقع مشکل ہو جائے، گناہ کا موقع نہیں ملتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں گناہ کا موقع میسر ہی نہیں کرتا۔ بندہ بعض اوقات سوچتا ہے میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن موقع ہی نہیں ملتا، اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ، اللہ موقع نہیں دیتے۔ اور جب کسی انسان کو اللہ موقع دے دے گناہ کا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی باگیں ڈھیلی کر دی، دوڑ کہاں تک جاتا ہے، بھاگو کہاں تک جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول، اپنے دوستوں کا خیال کرنا چاہیے، ہم کیسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہذا دیکھ بھال کے دوستی کرے کہ میں کس سے دوستی لگا، میں کیسی سوسائٹی اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ جیسی سوسائٹی ہوگی، جیسی دوستی ہوگی، جیسا ماحول ہوگا، انسان کے اعمال بھی ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے پھر یہی دوست، یہی غلط لوگ، یہی غلط ماحول و سوسائٹی اس کے غلط اعمال کو زینوا، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، سامنے سے آ کر بھی، پیچھے سے آ کر بھی۔ آج بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ یار یہ ہمارے حکمران اتنے گندے کام کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ان کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے دائیں بائیں ان کے مشیر وزیر احساس ہونے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تو بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، وہ ان کو احساس ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتے حق علیہم القول فی امم، ان پہ وہی بات ثابت ہو جاتی ہے جو پہلی امتوں میں ثابت ہو گئی، قد خلت من قبلہم، جو اس سے پہلے گزر گئی، من الجن والانس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا انہم کانوا خاسرین،
یقیناً یہ لوگ بہت بڑے خسارے کے اندر چلے گئے، ان کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی بجائے غلط ماحول اور سوسائٹی میں بیٹھے اٹھے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ انسان کے نقصان کا سودا ہے۔ اللہ ہمارا ماحول سوسائٹی اچھا بنا دے، اچھے لوگوں سے ہم دوستی کریں، یہ ہمارے لیے نفع کا سودا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دے کر فرمایا کہ اچھے ماحول اور اچھی دوستی اختیار کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان خوشبو والے کے پاس بیٹھے۔ یہ خوشبو والے کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو خوشبو اول تو دل میں خیال آ جائے گا، بندہ خوشبو لے ہی لے گا، نہ بھی لے تو جتنی دیر خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا اتنی دیر تو دل دماغ معطر ہو جائے گا خوشبو۔ اور فرمایا کہ جو بری سوسائٹی، برا ماحول، غلط لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے۔ اب وہاں بندہ بیٹھا ہے لوہار کی بھٹی پہ تو خطرہ ہے کہ کوئی چنگاری، کوئی جو ہے وہ آگ کا شعلہ وہ آ کر اس کے دامن کو جلا دے، اور اگر کوئی نہ بھی آیا تو جتنی دیر وہاں بیٹھا ہے گرمی، دھواں، سیک اور وہاں کی گرد و غبار، وہ گندا ماحول دل دماغ کو خراب تو کرتا ہی رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میرے عزیز طلبہ، ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں، جو اچھے لوگ ہوں ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، نمازی، مسجد سے تعلق رکھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے اور دیندار لوگ، ان کی سوسائٹی اور ماحول کو ہم اختیار کریں، اور برے لوگوں کی دوستی اور ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم